بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اگر وہ شخص یہ کہے کہ رسول اللہ کو شفاعت دے دی گئی ہے، اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شفاعت ہی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہوں، تو اس میں عیب کیا ہے؟ اس میں سوال ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کا یہ جواب دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرما دی ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دے دی گئی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کو شفاعت دے دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست آپ سے مانگنے سے منع فرمایا ہے، آپ سے مانگنے سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ جب تم اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ میرے بارے میں شفاعت کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارنے میں بھی اس کا حکم مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مر چکے ہیں، وہ تو تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے، تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتے، پھر ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو شفاعت دے دی، لیکن کس کے لیے دیا گیا یہ تو نہیں معلوم۔ ہاں یہ بھی ہے، کس کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کر لیے تو کسی کو نہیں معلوم۔ نہیں یہ تو ہے کس کے لیے اجازت ہوگی، اہل توحید کے لیے اجازت ہوگی۔ نہیں تو مشرک لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے اختیار دے دیا گیا اللہ کے رسول کو، اختیار دے دیا گیا تو کیا تمہارے لیے دیا گیا ہے؟ ہاں وہ ہے مسئلہ، لیکن ایک مانگنے والا مانگ رہا ہے، بھلے ہمارے لیے نہیں ہے لیکن کہتا ہے میں مانگ رہا ہوں اللہ کے رسول صاحب کو، تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ کے نبی تمہیں دے دیں گے۔ اللہ کے نبی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کو نہیں دیں گے، بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو شفاعت نہیں دیں گے۔ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، جب تک اللہ کے نبی کسی کی سفارش نہیں کریں۔ اور اللہ کی رضا کس میں ہے وہ دلیل آپ کو معلوم ہو چکی۔ اللہ خوش کس سے ہوگا؟ اہل توحید سے خوش ہوگا۔ اہل توحید جو گناہوں سے لتے پھتے ہوں گے، زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، بدکار ہوں گے، کچھ جہنم میں پڑے ہوں گے، کوئی بلبلا رہیں گے، موحد ہیں لیکن شرک نہیں کیے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ ان کے بعد جب بلا کتاب حساب سب چلے جائیں گے، جب چھٹے جڑے کچھ جہنم میں کچھ یہاں وہاں پڑے، ان کے بعد ان کی باری آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، رسول اللہ حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو بھی شفاعت دے دی گئی ہے، جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے جن کے مر چکے ہیں، نابالغ بلوغت سے قبل، وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، اور اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کے بارے میں بھی کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت دے دی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میں ان سے بھی مانگوں گا۔ تو پتہ چلا گھر گھر میں مار مار کے دفن کر کے شفاعت مانگا کرو، گھر گھر میں بیٹے کی مزار بنی ہوئی ہے، میرے بیٹے میری شفاعت کر دے، میرے بیٹے مانگتا ہے کوئی؟ مانگے گا کوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا گیا ہے تو فرشتوں کو بھی سفارش کا حق دیا گیا ہے، نابالغ بچے جو مر چکے ہیں انہیں بھی سفارش کا حق دیا گیا ہے، صالحین کو بھی سفارش کا حق دیا گیا ہے، تو ان سے بھی مانگو سفارش۔ اگر یہ بات ہے تو ان سے بھی مانگوں گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ یہی صالحین کی عبادت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو تمہاری بات آپ سے آپ باطل ہو جائے گی، کہ کہو گے نہیں مانگیں گے تو پھر ان سے کیوں مانگتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت دے دی ہے اور میں ان سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے مانگتا ہوں، یہ بات کیا ہو جائے گی؟ خود بخود باطل ہو جائے گی۔ اب اگر وہ یہ سوال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے پناہ میں رکھے، البتہ بزرگوں اور اولیاء کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک، اگر پھر وہ یہی بات کہے
تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپ یہ دیں کہ جب کہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو زنا سے بھی زیادہ سخت حرام قرار دیا ہے، اور مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، تو پھر وہ کون سا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور اس کو بخشے گا نہیں؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے نا کہ اگر وہ یہ کہے کہ ہم اولیاء کو پکارنا، اولیاء سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں، تو آپ اس سے کیا سوال کریں گے کہ تم جب اقرار کرتے ہو کہ اللہ نے شرک کو زنا سے بھی زیادہ سخت حرام قرار دیا ہے، اور مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، تو تم مجھے بتاؤ کہ پھر وہ کون سا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور اس کو بخشے گا نہیں؟ تم بتاؤ۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اولیاء کو پکارنا شرک ہے، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے فریاد کرنا کیا ہے؟ شرک۔ اب تم کہتے ہو یہ شرک نہیں ہے، تو شرک کیا ہے وہ تم بتاؤ۔ اگر وہ نہیں جانتا ہے تو اس کو بتلائیں آپ کہ اگر تم شرک کا مفہوم نہیں سمجھتے تو بتاؤ پھر اس سے بچ کیسے سکتے ہو؟ اس سے پوچھو، اگر وہ کہے مجھے نہیں معلوم ہوگا تو پھر تم کیسے شرک کا فتویٰ لگاتا ہے بے غیرت؟ پھر تو شرک کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، تو پھر کیسے تو بچ کیسے سکتا ہے شرک سے؟ اور یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا ہو اور فرمایا ہو کہ میں اس کے مرتکب کو ہرگز نہیں بخشوں گا، اور پھر اس کے بارے میں تمہیں علم نہ دے۔ یہ محال بات۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کیا اس کو بتایا بھی ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور ہمیں بچنے کا جس سے حکم دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ یہ محال ہے کہ وہ نہ بتلایا، اور نہ تمہیں کوئی علم ہے اس سلسلے میں، نہ اہل علم سے تم پوچھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام تو کر دیا مگر اسے بیان نہیں فرمایا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بتائے، اگر وہ یہ کہے، جاہل آدمی یہی کہے گا جو آ رہا ہے جواب، اگر وہ کہے کہ جناب علی بتوں کو پوجا جائے یہ شرک ہے، شرک یہ ہے کہ بتوں کو پوجا جائے، اور ہم بتوں کو تو نہیں پوجتے، ہم عام یہی ہے کیا وہ جو دیوی مندروں میں پوجتے ہیں اسی کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے، ہم بتوں کو تو نہیں پوجتے۔ تو اس سے پوچھیں کہ بتوں کو پوجنے سے کیا مراد ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لکڑیاں، یہ پتھر کچھ پیدا کر دیتے ہیں، روزی دے دیتے ہیں، یا اپنے پکارنے والوں کے امور کا انتظام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ قرآن حکیم اس کی تردید کرتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ پوجنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی لکڑی یا کسی قبر پر بنی ہوئی عمارت کا ارادہ کرے، قصد کرے، سفر کرے، وہاں جائے، ان کو پکارے اور ان کے نام پر جانور ذبح کرے اور کہے کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یا ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے، یا ان کی برکت سے ہمیں روزی ملتی ہے، تو آپ اس کے جواب میں کہو ہاں تم نے درست بات کہی، یہی مطلب ہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ جب تم آئے ہو اتنے پلجھانے کے بعد، اب آئے ہو تم راستے پر، یہی شرک ہے، اور تم نے درست کہا، اور تم یہی کچھ ان پتھروں اور عمارتوں پر جا کے کرتے ہو جہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں، تم نے خود ہی مان لیا کہ یہ فعل بتوں کی عبادت ہے، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، سمجھانا ہمارا یہی مطلوب ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جائے کہ تمہارا یہ کہنا کہ شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام ہے، کیا اس سے تمہاری یہ مراد ہے کہ شرک اسی سے مخصوص ہے، اور نیک لوگوں کو پکارنا اور ان پر بھروسہ کرنا شرک نہیں ہے؟ یعنی صرف دیوی دیوتاؤں کو پکارنا ہی شرک ہے، اور جو نیک صالح مان کر کے جن کو تم سلا کے پوجتے ہو یہ شرک نہیں ہے؟ تو یہ بھی کہا جائے۔ حالانکہ اس کے شرک ہونے کی تائید اللہ نے اپنی کتاب میں فرما دی ہے، اور ہر اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو ملائکہ، عیسیٰ یا صالحین اور اولیاء میں سے کسی کے ساتھ اس قسم کا تعلق رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ کافر قرار دیا ہے۔ وہ لازمی طور پر مان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی نیک شخص کو شریک بنانا ہی وہ شرک ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر ہے، اور ہمارا مقصود و مطلوب بھی یہی بات سمجھانا ہے۔ اس مسئلے میں راز یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس سے پوچھئے کہ اس کی وضاحت کرو، کیا مطلب ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا؟ اس کی وضاحت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے کیا مراد ہے۔ اگر وہ کہے کہ شرک بتوں کی عبادت ہے تو اس سے پوچھئے بتوں کی عبادت سے کیا مراد ہے، وضاحت کرو۔ اگر وہ وہی کچھ بیان کرے جو قرآن مجید میں ہے تو بہتر ہے، اور اگر اس کو اس کا علم ہی نہیں
تو جس چیز کا اس کو علم نہیں اس کے بارے میں اس کے کسی بھی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ اس کا مطلب ایسا بیان کرے جو قرآنی آیات کے خلاف ہو تو اس کے سامنے شرک اور بتوں کی پوجا کے متعلق واضح آیات پڑھ کر کے سمجھائیں کہ یہی سب کچھ آج کل اسلام کے دعوے دار بھی کرتے ہیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت پر ہمیں کوسا جاتا ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے اور ہمارے خلاف ایسی خرافات بکی جاتی ہیں جس طرح ان کے پہلے بھائی نبی انبیاء اور رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے. کہ کیا کہتے تھے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا, اتنے تو تمام معبودوں کو چھوڑوا کر ایک معبود بنوا دیا ہے. ان ھذا لشیء عجاب, ایک ہی معبود بنا لیا, یہ تو بڑی حیران کن بات ہے. اگر وہ یہ کہے کہ جن کی ان کو فرشتوں نبیوں کو پکارنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا گیا, ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر وہ یہ کہے کہ ان کو فرشتوں اور نبیوں کو پکارنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا گیا بلکہ ان کے کفر کی وجہ کچھ اور تھی, تو اسے پوچھو وہ کیا تھی؟ وہ کہے گا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اس لیے وہ کافر ہو گئے, لیکن ہم شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو ان کو ایسے آدمی کو کہو کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت ایک مستقل کفر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد, اللہ اکیلا ہے اور وہ اللہ بے نیاز ہے. احد سے مراد وہ ذات ہے جس کی نظیر اور مثل نہ اس کی مثل نہ ہو اور صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات اور ضروریات کے لیے رجوع کیا جائے. لہذا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بے نیاز ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہوا, چاہے وہ پوری صورت کا منکر ہی نہ ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے متخذ من ولد وما کان معه من الہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو جدا جدا بیان کیا ہے اور ہر ایک کو مستقل کفر قرار دیا ہے. ہر ایک کو مستقل اولاد ماننا بھی کفر ہے اور فرشتوں کو بیٹیاں کہنا بھی کفر ہے, یہ مستقل کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے چنانچہ ارشاد باری ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا جبکہ ان کو پیدا ہی اس نے کیا اور بغیر علم کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھنی. اللہ تعالیٰ نے کفر کی ان قسموں میں فرق کیا ہے, کفر کی ان قسموں میں فرق کیا ہے. اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو لوگ لات کی عبادت سے کافر بنے انہوں نے لات کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا تھا, وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھا نیک اور صالح آدمی تھا, اور جو لوگ جنوں کی عبادت کر کے کافر ہوئے وہ بھی جنوں کو اللہ کی اولاد نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح چاروں مذاہب کے علماء کرام مرتد کے حکم میں فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. مذاہب اربعہ کے علماء کفر کی دونوں قسموں میں واضح فرق کرتے ہیں, کفر کی دونوں قسموں میں واضح فرق کرتے ہیں. تو نبیوں اور فرشتوں کو پکارنے کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ نبیوں, جنوں, فرشتوں اور نبیوں کو پکارنے والوں کے کفر کی وجہ الگ ہے اور انہیں بیٹا اور بیٹی قرار دینے والوں کے کفر کی وجہ الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مستقل کفر ہے اور یہ میرا خیال ہے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ تھوڑا سا یہاں پہ ہم رکتے ہیں کیونکہ آگے ذرا تفصیلات ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارے لیے ایک دن باقی ہے, انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات جو ہے کل آپ کی خدمت میں رکھیں گے. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ اس کو پڑھانے کے بعد 5 منٹ میں ایگزام ختم ہوگا انشاءاللہ. بے فکر رہیے, آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا, کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ نہیں کہ غائب ہو جاؤ. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 1 شعبان 1428 ہجری مطابق 14 اگست سن 2007 عیسوی کو ہمارا یہ 11واں علمی دورے کا آخری دن جو اس مکتب تحت الجالیات حائل کے ثنائیہ برانچ کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے.
اور جس علمی دورے میں ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب کشف الشبہات پڑھ رہے ہیں. آج اس علمی دورے کا 5واں اور آخری دن ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کتاب مکمل بھی کر لی جائے گی. اور آج ہی انشاءاللہ 10 منٹ کا ٹیسٹ رکھا گیا ہے جس میں سوالات ہیں اور اسے آپ حضرات کو حل کرنے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دورے کو کامیاب بنائیں، اور اللہ عز و جل ہم سب کو ہم نے جتنا پڑھا ہے اور پڑھیں گے اللہ اس سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہماری گفتگو کل ادھوری رہ گئی تھی، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جنوں، فرشتوں اور نبیوں کو پکارنے والوں کے کفر کی وجہ کیا تھی. سوال کرنے والا اگر یہ سوال کہے کہ ان کو کفار مکہ کو یا اور دوسروں کو جو کافر اور مشرک کہا گیا، فرشتوں اور نبیوں کو پکارنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. لیکن ہم شیخ عبد القادر رحمہ اللہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے. جیسے کہ جب آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ مشرک غیر اللہ کو پکار کر، شیخ عبد القادر کو پکار کر، یا رسول کو پکار کر، یا کسی پیر کو پکار کر، شہید کو پکار کر آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ کفار مکہ جیسے اپنے بتوں کو پکارتے تھے، صالحین کو پکارتے تھے، نبیوں کو پکارتے تھے، اولیاء کو پکارتے تھے، ایسے ہی آپ بھی اپنے نیکوں کو، صالحین کو پکارتے ہیں. تو جیسے وہ مشرک ویسے آپ بھی مشرک. تو وہ کہنے والا یہ کہے کہ نہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے مشرک نہیں تھے کہ وہ اولیاء یا صالحین کو پکارتے تھے، بلکہ ان کے شرک کی وجہ کیا تھی؟ بولو. شرک کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے. بڑے نقطے کی بات ہے یہ. فرشتوں کو بیٹیاں سمجھتے تھے، کس کی؟ اس وجہ سے یہ کافر ہو گئے. لیکن ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کا بیٹا یا اولیاء کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیتے. تو ہم ان سے کیا جواب دیں گے؟ ان سے جواب یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ الگ مستقل کفر ہے. یہ تو کفر ہے ہی، یہ الگ کفر ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے صرف وہ اس وجہ سے وہ مشرک ہوئے، وہ نبیوں کو بیٹیاں قرار دیتے. یہ تو ایک الگ مستقل کفر ہے. کوئی بھی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں یا بیٹے ہیں، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ وہ کافر ہے. چاہے کسی کو پکارے، چاہے کسی کو نہ پکارے، چاہے وہ نمازی ہو، موحد ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے. وہ ایک الگ مستقل کفر ہے. اللہ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور احد سے مراد وہ ذات ہے جس کی نظیر اور مثل نہ. اور صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات اور ضروریات کے لیے رجوع کیا جائے. یعنی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی طرف رجوع کرے، وہ بے نیاز ہے. وہ صمد ہے، یعنی وہ کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ کائنات اس سے مانگتی ہے، کائنات اس کی طرف رجوع کرتی ہے. وہ صمد ہے. ضرورتیں اپنی اللہ کی طرف لوگ صمد کی طرف پیش کرتے ہیں، نہ کہ اللہ رب العزت اپنی ضرورتوں کو کسی کی طرف پیش کرتا ہے. لہذا جس نے اللہ کے بے نیاز ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہوا، چاہے وہ پوری صورت کا منکر ہی نہ ہو. وہ مانے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ، لیکن اگر صرف وہ انکار کرے کہ اللہ بے نیاز نہیں ہے، محتاج ہے، استغفر اللہ، تو وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کافر ہے. وہ ایک الگ کفر ہو جائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا مَتَّخَذَ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَٰهٍ. اللہ نے اپنی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اگر اولاد بنانا ہی تمام کفر کی بنیاد ہوتا تو اللہ یہاں معبود کا تذکرہ، دونوں کا تذکرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ الہ بنانا یہ الگ کفر ہے اور بیٹا بنانا یہ
دونوں مستقل الگ کفر ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا جبکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے, اور بغیر علم کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی انہوں نے. تو اللہ کو جنوں یا کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانا یہ الگ کفر ہے اور شرک ہے, اور بیٹے اور بیٹیاں بنا لینا یہ الگ کفر اور شرک ہے. تو کفار مکہ جس وجہ سے مشرک قرار پائے اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی بناتے تھے, وہ تو ایک الگ کفر تھا وہ, بلکہ وہ اس لیے مشرک قرار پائے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ غیروں کو پکارتے تھے, ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرتے تھے, نظر چڑھاتے تھے, سمجھ رہے نا, ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے. اس وجہ سے وہ مشرک قرار پائے. ان کے شرک کی وجہ جنوں, نبیوں یا صالحین یا اولیاء کو پکارنا تھا. کیا تھا؟ ان سے مدد طلب کرنا, ان سے فریاد کرنا تھا. ان کے شرک کی وجہ یہ بنی تھی, نہ کہ بیٹا اور بیٹی ماننا شرک کی وجہ بنی تھی. یہ تو ایک الگ کفر ہے. سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, اس نقطے کو ذرا سمجھو. سمجھ گئے سب لوگ انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کفر کی ان قسموں میں فرق کیا. اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو لوگ لات کی عبادت سے کافر بنے, وہ لوگ لات کی عبادت کرتے تھے, لات کی, منات کی, عزا کی. ایک دوسری دلیل دی جا رہی ہے کہ جو لوگ لات اور منات یا عزا کی عبادت کر کے کافر بنے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ لات یا عزا یا منات یا ان کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ نہیں, اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے تھے, بلکہ لات تو ایک نیک اور صالح شخص تھا. اور جو لوگ جنوں کی عبادت کر کے کافر ہوئے, وہ بھی جنوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں جانتے تھے کہ یہ جن اللہ کی اولاد ہے, بلکہ ان کو پکارتے تھے. تو یہ ایک الگ کفر ہے, یہ الگ کفر ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چاروں مذاہب کے علماء, شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی جو بھی ہیں, سب مذاہب کے علماء کرام کے نزدیک مرتد کے حکم میں سب علماء کرام مرتد کے حکم میں فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. یعنی وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, موحد بھی ہے, سب کچھ ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مرتد ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. تو ایک الگ کفر ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ صرف اسی وجہ سے. تو کفار مکہ کا جو شرک تھا وہ اس کفر سے کیا تھا؟ مختلف تھا, الگ تھا, سے جدا تھا. اور مذاہب اربعہ کے علماء کفر کی دونوں قسموں میں واضح فرق کرتے ہیں. اچھا, اب اگر وہ شخص یہ آیت کریمہ پیش کرے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کی سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے, اور اس سے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرے, یعنی شرک اور خرافات کی دلیلیں پیش کرے. تو اس کا جواب یہ دیجئے کہ جناب یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم میں بالکل درست اور صحیح ہے. بے شک اولیاء کرام کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, لیکن اولیاء کرام کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اولیاء کرام کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. ارے وہ بے خوف ہوں گے, وہ بے پرواہ ہوں گے, قیامت کے دن ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ان کی عبادت کرنے لگیں. ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولیاء اللہ کی عبادت کرنا اور ان کو اللہ کا شریک بنانا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, اولیاء سے محبت رکھنا, شریعت کے مطابق ان کی پیروی کرنا, ان کی درست اور صحیح کرامات کا اقرار کرنا یہ صحیح بلکہ ضروری. اور یاد رہے کہ اولیاء کی کرامات کے منکر وہی ہیں جو بدعتی اور گمراہ لوگ ہیں. ہم لوگ اولیاء کے کرامات کے منکر نہیں ہیں, کرامات کے منکر نہیں ہیں. کرامات اولیاء سے صادر ہوتے ہیں, لیکن تم للو پنجو جمن زبرادی کے واقعات سنا کے کہو یہ بھی کرامات ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. وہ کرامات جو صحیح کرامات ہیں, اور صحیح کرامات کب ہوں گے؟ جب اس کی بندے کی ولایت صحیح ہوگی, جب اس کی ولایت صحیح ہوگی اور کوئی بات ایسی کرے گا وہ جو کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے,
تب ہم اس کو کرامت مانیں گے. اور تم مشرک بدعتی پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے ارہنا پیر برہنا پیر سٹیلے پیر گھڑیلے پیر پتہ نہیں کہاں سے گڑ کر کے تم نے کہا یہ کرامت تو ان کی وہ کرامت تو ان کی وہ کرامت, تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا دین درمیانی راستہ ہے, دونوں اطراف نہ توہین ہے اور نہ ہی غلو ہے, بلکہ درمیانی راستہ ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہی چیز ہے جس کو ہمارے زمانے کے مشرکین عقیدے کا نام دیتے ہیں. اس شرک کی مذمت اور برائی, اسی شرک کی مذمت اور برائی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر جہاد کیا, اسی پر جہاد کیا. ہاں وہی ولی, ولایت مانے دوستی, قربت. ولایت مانے دوستی اور قربت. تو جس کو قربت اور دوستی ہے وہی اسی کو ولی کہا جاتا ہے. اگر شیطان سے ہے تو اولیاء الرحمن ہے, اگر اللہ سے تو اولیاء اللہ. اسی طرح شیخ رحمت اللہ علیہ, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اے طالب علموں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے کے شرک کے مقابلے میں پہلے زمانے کا شرک دو وجہوں میں ہلکا تھا. آج کل کے زمانے کے مشرکین میں اور پہلے کے زمانے کے مشرکین میں فرق بیان کیا جا رہا ہے. کیا فرق تھا؟ وہ مقابلاتی فرق بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دو وجہوں سے ہلکا تھا پہلے زمانے کا شرک. آج کل کے شرک کے مقابلے میں پہلے زمانے کا شرک جو تھا دو وجہوں سے ہلکا تھا. نمبر ایک, پہلے زمانے کے مشرکین ملائکہ, ذرا غور سے سننا, ملائکہ, اولیاء اور بتوں کو صرف آرام اور سکون اور چین کے وقت میں پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے. لیکن شدید مصیبت میں, پریشانی میں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے. ہاں, جب پیڑ بھرا ہو تب انہیں پرائے یاد آتے تھے اور جب پھنستے تھے, ہاں, جب دکھ آتا تھا, پریشانی آتی تھی, تب وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. جب سر پہ ڈنڈے پڑتے تھے تب اللہ یاد آتا تھا. اور جب تک پیٹ بھرا ہوا تھا تب تک کن کو بولو؟ ہاں, پہلے زمانے کے مشرکین کو. آپ کہیں گے دلیل سنو, 1 2 3 قرآن کریم کی آیتیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم کو دریا میں مصیبت آتی ہے یعنی ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب بھول جاتے ہو. جن کو تم خوشی میں پکارا کرتے ہو ان کو کیا کرتے ہو؟ ان کو بھول جاتے ہو. صرف اللہ تعالیٰ ہی یاد رہ جاتا ہے. جب تمہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہی ناشکرا ہے. انسان ہی ناشکرا ہے. انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 67. یہ آیت, اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ یا پہلے زمانے کے مشرکین جب آرام میں ہوتے تھے تو غیروں کو یاد کرتے تھے, لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے دریا میں, سمندر میں یا صحرا میں کہیں بھی, تو وہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اللہ نے اسی بات کو یاد دلایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب پھر انہیں سمندر سے نجات دے دیتا تھا تو پھر وہ لوگ منہ پھیر لیتے تھے اور پھر انہیں اپنے لات منات عزا اور وہی صالحین اور جن اور انبیاء یاد آتے تھے اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا وہ سمجھ کر ان کو پکارا کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اے پیغمبر, کفار کو فرما دیجئے کہ بھلا بتاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے تو کیا تم اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتلاؤ. اللہ پوچھ رہا ہے, سچے ہو تو بتلاؤ. بلکہ اس وقت تو تم اسی کو پکارتے ہو. کس کو؟ اللہ کو. اور وہی تو تمہاری اس مصیبت کو اگر چاہے تو دور فرما دیتا ہے اور تم ان کو بھول جاتے ہو جن کو شریک بناتے ہو خوشیوں میں.
تیسری آیت کریمہ، اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ وہ خوشیوں میں، آرام میں، سکون میں اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن جب مصیبت پھنس پڑتی تھی تو وہ ان کو بھول کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 8۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف نعمت سے نوازتا ہے تو جس غرض کے لیے اس کو پکارتا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اے نبی فرما دیجئے تو اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، یقیناً تو دوزخیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اور اللہ رب العزت کا ارشاد سنو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 32 میں 32 میں، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان کو دریا یا سمندر وغیرہ میں لہریں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خالص دل سے پکارتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، لیکن جب مصیبتیں ہٹ جاتی تھیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے تھے اور اپنے معبود انہیں یاد آتے تھے۔ سمجھ بات آ گئی؟ واضح۔ جس شخص نے یہ مسئلہ جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں تشریح فرمائی یہ سمجھ لیا تو اس کو موجودہ دور کے اور پہلے زمانے کے مشرکین کے درمیان واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا، واضح طور پر فرق نظر آ جائے گا۔ مگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر ایسے لوگ ہیں کہاں جو سمجھ سکیں، ایسے لوگ ہیں کہاں جو سمجھ سکیں، بہت کم لوگ ہیں۔ تو فرق سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروایا پہلے زمانے کے مشرکین کا، آج کے زمانے کے مشرکین کو آپ خود مقابلہ کر لو۔ ذکر فرما دیا پہلے زمانے کے مشرکین کا، ان آیات سے پتہ چلا جب ہم موجودہ دور کے مشرکین کو تو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے مشرکین ہیں، ارے وہ تو کم از کم مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے، خوشیوں میں اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، یہ ذلیل تو مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، سب میں 11 کے ڈنڈے چل رہے ہیں، ڈنڈے خوب ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، مداروں کی حاضریاں ہو رہی ہیں، ٹیم میچ کھیلنے جاتی ہے تو بھی خبر کی حاضری دیتی ہے، ہار کے آتی ہے تو بھی خبر کی حاضری دیتی ہے، جیت کے آتی ہے تو بھی خبر کی حاضری دیتی ہے، صدر مملکت جب بننا ہوتا ہے تب بھی خبر کی حاضری، اور جب بن جاتا ہے تب بھی، شادی ہو تب بھی قبر کی زیارت، میت آئے تب بھی مصیبت آئے تب بھی، بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بیٹی نہ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہمیشہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی، خوشیوں میں بھی یا علی مشکل کشا، غموں میں بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی، خوشیوں میں بھی، میت پہ بھی، ہے کہ نہیں ہے بولو؟ تو بتاؤ پہلے زمانے کے مشرکین کا شرک ہلکا تھا یا موجودہ دور کے زمانے کے مشرکین؟ ایک فرق معلوم ہوا نا، یہ مقابلاتی فرق ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دونوں کے فرق بیان کریں تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ آپ دنیا کے سامنے بولنا ہوگا، بولو گے بھائی تمہارا شرک پہلے زمانے کے شرک مشرکین کے مقابلے میں تو بہت بھاری ہے، پہلے زمانے کے مشرکین کا شرک تو اس سے بھی ہلکا تھا، ارے وہ کم از کم مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن تم تو مصیبتوں میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہو ظالمو، وہ تو کم از کم ایک لمحے کے لیے اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، مگر یہ تو ہمیشہ اسی کو رٹی لگاتا ہے، یا پیر پیرا ہرو، یا پیر پیرا ہرو، یا پیر پیرا ہرو، یا عبد القادر جیلانی، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا داتا گنج ہجویری، یا پاک پٹن، یا فلانے برہنہ پیٹ۔ ایک فرق ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جن مشرکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا وہ آرام و سکون کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، لیکن بے بسی اور شدید تکلیف میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ ایک نقطے کی بات یہاں زیادہ ہوئی ہے، یاد رکھو، کون سی بات؟ یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لفظ پہ غور کرو عزیزو، لفظ پہ پیارو، پڑھو ذرا غور سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مشرکوں سے جہاد فرمایا وہ آرام و سکون کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے. کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صرف مصیبت میں خوشیوں میں صرف اپنے ہی معبودوں کو پکارتے تھے. نہیں، اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اپنے کو پکارتے تھے. لیکن جب غم آتا تھا، مصیبت میں پڑتے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے. مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تعالیٰ کو خالص طور پر پکارتے تھے، کسی کو یاد نہیں کرتے تھے. ایک وجہ ہے، فرق یہ. دوسری وجہ، دوسرا فرق کیا ہے پہلے زمانے کے مشرکین میں، موجودہ دور کے مشرکین میں، آج کل کے مشرکین میں اور پہلے زمانے کے مشرکین میں؟ کہ گزشتہ زمانے میں لوگ ایسی ہستیوں کو پکارتے تھے جو مقربین بارگاہ الہی ہوتی تھی. فرشتے، انبیاء، صالحین، پیڑ پودے، پتھر بے جان معصوم ہیں. معصوم ہیں کہ پیڑ سے بھی گناہ ہوتے ہیں. کیوں حافظ صاحب؟ پتھروں سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ نہیں. ان کو وہ پکارتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ پیڑ پودے، معصوم، انبیاء، صالحین، اولیاء اور فرشتے. اچھے اچھے لوگوں کو پکارتے تھے. اور ہمارے زمانے کے ہمارے زمانے کے کئی لوگ ایسوں کو پکارتے ہیں جو سب سے زیادہ فاسق و فاجر، سب سے زیادہ فاسق و فاجر. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو فسق و فجور، چوری اور بدکاری اور بے نماز ہونا وہ خود ہی بیان کرتے ہیں. اور نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. دلی میں ہم جہاں رہتے تھے ایک جگہ، نواں اسلام پرچہ نکلتا ہے دلی سے، تو کسی زمانے میں وہاں نوکری کرتا تھا، چیف ایڈیٹر تھا اس کا. تو وہاں ایک چچا میاں تھے، ان کا گھر نیچے تھا، بڈھے بڈھیاں تھیں نیچے، تو ہم اوپر رہتے تھے، اوپر مسجد تھی، تو ہم لوگ نماز پڑھتے. وہ بہرحال تو ان کے گھر پیر آیا، تو وہ کبھی مسجد میں نہیں آیا. تو چچی بڈھی تھی، تو ہم کہتے تھے چچی وہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھنے آتے مسجد میں، اوپر ہی ہے، کیا بات؟ تو بڑھیا کہتی تھی یہ پیر ہوئیں، دلی کی ٹیکسالی زبان ہے، یہ پیر ہوئیں، یہ نماز نہ پڑھیں، یہ مکے میں پڑھیں، مکے میں. ہم نے کہا ہو اتنے بڑے پیر مکے میں نماز پڑھیں یہ؟ ہاں یہ پیر نماز نہیں. ایک پیر، برقعے والے پیر مشہور ہوئے تھے، وہ مردوں کے سامنے نہیں آتے تھے. نہیں واقعی بتا رہا ہوں. نقاب والے پیر، وہ صرف عورتوں کے جرمن پہ بیٹھتے تھے، وہی اپنا چہرہ کھولتے تھے، کہتے تھے نہیں مردوں سے ہمیں حجاب ہے. استغفر اللہ. سوچو. تو یہی بلدیہ میں کچھ بہت پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ تو یقین نہیں کریں گے اور آپ تو فوراً کفر کے فتوے لگا دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پیر تھے بہت بزرگ ہے نا، اور وہ جو ہے راتوں کو شراب پیتے تھے. لیکن آپ لوگ حقیقت، اصل میں معرفت اور حقیقت نہیں جانتے. آپ لوگ شریعت کے آدمی، حقیقت اور معرفت ایک الگ چیز ہے. وہ معرفت میں ڈوبے رہتے تھے، حقیقت میں ڈوبے رہتے تھے. ہم نے کہا لعنت ہو ایسے آدمی پر جس کی برائی تم خود بیان کر رہے ہو. بھائی تو اسی سے مرید بھی ہے. بولے بس اب آپ ایسے بیان کرو گے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ وہ ہے. تو ہم نے کہا اللہ کے بندے، شریعت تو یہی کہتی ہے نا. کہا نہیں شریعت کی نظر سے تو حرام ہے، لیکن طریقت کی نظر سے حلال ہے. یہ تو خود ہی ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. آپ کو میں کرامات، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو بس 20 کرامت ایسے لوگوں کی بتاتا، 20 لیکن وقت نہیں ہے، کتاب ہمیں ختم بھی کرنی ہے، ایگزام بھی ہے، ٹائم بھی نہیں ہے. لیکن ایک یہ سمجھ لیں کہ پہلے زمانے کے مشرکین جنہیں پکارتے تھے وہ ان کا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ وہ ہائی کوالٹی کے لوگ تھے، انبیاء تھے، فرشتے تھے، صالحین اولیاء تھے، اور معصوم درخت اور پیڑ پودے تھے جن سے وہ التجا کرتے تھے. لیکن اس دور کے مشرکین
گھٹیا ذلیل قسم کے لوگوں کو، ہے نا، ان میں کچھ ہیں صالحین، ان کو بھی پکارتے ہیں وہ، لیکن اکثر کس کو پکارتے ہیں؟ فاسق و فاجر. اور اس کی تشریحات آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی. جو کوئی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے جس کو وہ نیک اور صالح گمان کرتا ہو، یا ایسی اشیاء کو پکارے جو گناہ و ثواب کے مکلف ہی نہیں ہیں،